اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر هذا ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع المضاربة إلى آخر العبارة. ہماری جو گفتگو ہے بے فضولی کی قسم اول کی صحت کے حوالے سے، صحت بے فضولی کے حوالے سے مشہور علماء ادلہ پیش کر رہے ہیں کہ بے فضولی کی قسم اول صحیح ہے. اس کے اوپر تقریباً 6 یا 5 یا 6 کے قریب انہوں نے دلیل پیش کی، آیات قرآنی کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، بہت ساری دلیلوں کے ذریعے سے انہوں نے دلیل پیش کی بے فضولی کی صحت کے حوالے سے، یعنی مشہور علماء نے. مصنف نے تقریباً ان تمام دلیلوں کو پہلے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد خود اس کے اوپر جو اعتراض اور اشکالات ہے وہ بیان کیا. ان میں سے تقریباً ایک ہی دلیل کو مصنف نے قبول کیا ہے، وہی کیا ہے؟ اطلاقات اور عمومات قرآن. ٹھیک ہے، قرآن کی جو اطلاقات اور عمومات ہے فقط اس کے ذریعے سے بے فضولی کی یہی قسم اول صحیح ہے، اس کی صحت ثابت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو روایت ہے عروہ بارقی کی روایت ہے، اور اسی طرح جو نکاح فضولی کی روایات ہے، اور اس کے علاوہ صحیحہ محمد بن قیس ہے، بہت سارے ادلہ جو ہم نے ذکر کیا تھا ان سب کو مصنف نے کیا کیا؟ رد کر دیا، اور ان کے رد کے جتنے بھی دلیلیں ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں. ان تمام دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد آج مصنف کچھ مؤیدات ذکر کرتے ہیں. دلیل نہیں بن سکتی ہے فضولی کی صحت کے اوپر، بلکہ تائید بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں تائید، یعنی تائید اور دلیل میں کیا ہے؟ فرق ہے. دلیل میں یعنی خود اس دلیل کی دلالت واضح طور پر کسی مثلا بے فضولی کی صحت کے اوپر اس کی دلالت ہوتی ہے. مؤیدات یعنی گویا اس کے ساتھ تائید ہے. ٹھیک ہے، دلیل نہیں بن سکتی، مؤیدات ہے. تو ان چیزوں کے اندر اصل چیز جو ہے نا ہمارے لیے یعنی ضروری وہ یہ ہے کہ دلیل کیوں نہیں بنی. مثلا ایک روایت وہ پیش کریں گے اور یہ مؤید بن سکتی ہے، دلیل نہیں بن سکتی ہے. اصل چیز یہ ہے، اس کو ہم جو ہے یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ یہ دلیل کیوں نہیں بنی، تائید بنی، تائید بننے کی وجہ کیا ہے وہ مصنف ذکر کریں گے. تو ایک شاہد مثال کیسے اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت کے اوپر استدلال کیا. دوسرا نقطہ یہاں پر اس کو تائید بننے کی وجہ کیا ہے، دلیل کیوں نہیں بنی. یہ چیزیں جو ہے نا اس کے علاوہ یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلے ایک روایت ہے جسے روایت موثقہ جمیل بن جمیل، ٹھیک ہے، موثقہ جمیل جسے کہا جاتا ہے. جو روایت موثقہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، موثق روایت ہے. یہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے ہیں، تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے. اور یہ روایت ہے مضاربے کے حوالے سے. مضاربے کے حوالے سے مثلا مضاربہ بہتر جانتے ہیں. مضاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کو مال دیتا ہے، مال دینے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اس پہ تجارت کریں یا آپ کچھ کرنا چاہیں کر لیں، اس پہ جو فائدہ آئے گا ہم دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں. مال آپ کا ہوتا ہے، کام میں کرتا ہوں، کرنے کے بعد میں کام کرتا ہوں، آپ کے مال کے اوپر جو فائدہ آئے گا ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے. یا مثلا ربع آپ یا نصف میں، یعنی جو خود آپس میں جو فیصلہ ہوا ہے اسی کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو روایت ہے مضاربہ کے حوالے سے وارد ہوئی ہے. تو اس میں مثلا امام صادق علیہ السلام کے سامنے مثلا کہا گیا کہ ایک بندہ ہے، اس نے کسی شخص کو مال دیا ہے، کچھ مال دیا ہے تاکہ وہ جو دوسرا بندہ ہے اس مال کے ذریعے سے بازار جائیں اور کچھ چیزیں خریدیں، کچھ متاع خریدیں. ٹھیک ہے، لیکن جس نے مال دیا ہے اس نے کوئی خاص مال کی طرف اس کو معین کیا ہے، لیکن روایت میں وہ ذکر نہیں ہے. اس نے چاول کے لیے کہا تھا یا کوئی کپڑے کے لیے کہا تھا یا بہرحال جو بھی ہے، جس نے مال دیا ہے اس نے کسی خاص چیز کو معین کر کے کہا ہے کہ آپ نے فلان چیز کو خریدنی ہے، خریدنے کے بعد آپ نے مثلا یہ معاملہ کرنا ہے. کیونکہ بس اوقات معین کرنا ضروری ہوتا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تجارت کے لیے مال دیتے ہیں، وہ سبزی خریدیں تو ایک دن میں خراب ہو جاتا ہے تو نقصان آتا ہے، اس لیے بعض اوقات مالک راضی نہیں ہوتا ان چیزوں کے اوپر. تو اس نے کوئی خاص چیز خریدنے کے حوالے سے اس کو کہا اور اس کو پیسہ دے دیا. ٹھیک ہے،
اگلا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جس بندے نے مال لے کے گیا وہ بازار جا کے وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں خرید کے لے آیا، مالک نے جو کہا تھا اس کو نہیں خریدا، اس سے پوچھے بغیر اس نے اپنی مرضی سے کچھ متاع یا کچھ چیزیں لے کے آ گیا۔ یہ معاملہ ایسا ہوا ہے، معصوم کے سامنے پیش کیا، کسی نے مال دیا تھا اور کہا تھا فلاں چیز خریدیں، اب جو ہے نا اس بندے نے جو ہے نا یہ نہیں خریدی بلکہ کوئی اور اپنی مرضی سے کوئی چیزیں خرید کے وہ لے کے آیا ہے۔ آیا اس کے معاملے کے حوالے سے کیا ہے، اس نے جو آگے سے خریدا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس نے جو خریدا ہے اس کے بطلان کے بارے میں نہیں کہا۔ معصوم نے یہ کہا اس نے جو خرید کے لایا ہے اور وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں خرید کے وہ تجارت کر رہے ہیں، اگر خود اصل مال میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ بندہ ضامن ہوگا۔ کون سا بندہ؟ جس نے بازار جا کے خریدا ہے، وہ عامل، کام کرنے والا۔ مثلا مالک نے 1 لاکھ دیا تھا، اس نے تجارت کی بعد میں فائدے کے بجائے 80,000 پہ پہنچ گیا آخر میں، جو اصل سرمایہ ہے وہ 1 لاکھ تھا۔ امام نے کہا اگر اصل مالک کے جو مال ہے سرمایہ میں اگر خسارہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ بندہ ضامن ہے، وہ 20,000 پورا کر کے 1 لاکھ کر کے مالک کو واپس کریں۔ اگر اسی میں کوئی فائدہ آ جائے تو فائدہ دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کیوں، اس نے آپس میں جو ان کے درمیان معاملہ طے ہوا ہے اسی کے مطابق ہے۔ اگر پہلے انہوں نے نصف فائدہ آپ کے لیے نصف میرے لیے تو نصف ہوگا، اگر ربع آپ کے لیے ہے نصف مثلا اس سے زیادہ میرے، اسی حساب سے جو ان کے آپس میں جو شرط رکھی گئی ہے اسی کے مطابق کیا ہوگا، تقسیم ہوگا۔ یہ جو اصل روایت ہے، اب اس کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت کی استدلال کیسے کریں گے؟ مشہور علماء اس طرح سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو بھائی یہ جو بندہ مال لے کے گیا ہے نا بازار جا کے وہاں پر اس نے معاملہ فضولی کیا ہے۔ فضولی کیسے کیا؟ اس لیے کہ مال کسی اور کا ہے، اس سے پوچھے بغیر اس نے جو کہا تھا کچھ اور خریدے، اس کو نہیں خریدا، اس سے پوچھے بغیر اس کے مال کو اس کے پیسے کو آگے اس نے تصرف کیا، آگے بے کرنے کے بعد وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لے آیا۔ تو یہاں پر غیر کے مال میں تصرف ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ کسی اور نے دیا تھا، اس نے کہا تھا فلان چیز خریدے، ابھی میں اس سے پوچھے بغیر اس کے مال پہ میں نے معاملہ کیا، بے کیا، اس کے 1 لاکھ کو جو ہے نا میں نے آگے معاملہ کیا، اس کے پوچھے بغیر معاملہ کر کے مثلا میں نے وہاں سے کچھ اور خریدا، جو اس نے کہا تھا اس کو نہیں خریدا، تو یہ فضولی ہے نا۔ کسی کے پیسے کے اوپر اس نے جو کہا تھا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اپنی مرضی سے اس سے پوچھے بغیر کوئی چیزیں خرید کے لے آیا، یہ کیا ہے؟ فضولی ہے۔ اب بعد میں یہ جو معاملہ معصوم کے سامنے پیش کیا تو مولا نے کیا کہا، اگر خسارہ ہوا تو خود عامل ضامن ہے، اگر فائدہ آ جائے تو معصوم نے کیا کہا، دونوں برابر ہوگا۔ معصوم نے یہ نہیں کہا دیکھو فائدہ آنے کی صورت میں دوبارہ آپس میں بیتو اشتریتو کہیں، آپس میں دونوں معاملہ دوبارہ صیغہ پڑھیں، دونوں مضاربے کی صیغہ دوبارہ پڑھیں اور دوبارہ پڑھنے کے بعد یہ فائدہ آپس میں تقسیم کریں، یہ نہیں کہا، بلکہ جو کچھ معاملہ آپس میں پہلے مضاربے کا آپ دونوں نے آپس میں معاملہ کیا ہے فضول، وہ معاملہ وہ درست ہے، ٹھیک ہے، وہ معاملہ کیا ہے، درست ہے، اور جو فائدہ آئے گا وہ آپس میں یعنی آپس میں تقسیم ہوگا، یہ ایک جہت سے ہے۔ دوسری طرف یہ جو مالک نے وہ جو عامل نے آگے جس سے خریدا ہے جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی درست ہے، فضولتاً وہ بھی درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے دیکھو معصوم نے کہا کہ فائدہ برابر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے مال کے اوپر جو کسی سے بازار سے جو مال خریدا ہے وہ معاملہ فضولتاً واقع ہوا تھا، وہ درست ہے۔ معصوم نے یہ نہیں کہا آپ دوبارہ جا کے بازار جا کے اس بندے سے دوبارہ معاملہ کر کے پھر جو ہے نا فائدہ آپس میں درست ہوگا کیونکہ پہلا آپ کا فضولتاً واقع ہوا ہے، درست نہیں ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ جو کچھ معاملہ پہلے فضولتاً واقع ہو چکا تھا اگر بعد میں مالک راضی ہو جائیں تو اس صورت میں فائدہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے، تو یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر تائید ہے، ٹھیک ہے، واضح ہوا نہیں ہوا؟ یہ جو عامل ہے بازار جا کے جو کچھ اس نے خریدا ہے یہ فضولتاً ہے، فضولی ہے، مالک سے پوچھے بغیر اس نے معاملہ کیا ہے، معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے بعد میں اس معاملے کو رد نہیں کیا، معاملہ جو پہلے آپ نے ان کے ساتھ جو بیتے اشتراتے ہوا ہے وہ درست ہے، بس صرف یہ ہے کہ بات میں مالک کی رضایت شرط ہے، مالک راضی ہو جائیں تو پہلے جو فضولتاً معاملہ ہو چکا تھا وہ درست ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس طرح سے انہوں نے بے فضولی کی صحت کے اوپر استدلال کیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں دیکھو کہ اس روایت کے اندر جو ہے نا انہوں نے استدلال کرنے کے 2 طریقے انہوں نے بیان کیا ہے۔
پہلا طریقہ یہاں پر یہ ہے، اس طریقے کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ ایک اور توجیہ ہے، اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل بن سکتی ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے، دیکھو معصوم نے کہا کہ وہ پہلے معاملہ کر لیا بازار جا کے، بعد میں آ کے فائدہ حاصل ہو جائیں تو فائدہ دونوں میں تقسیم ہوگا، یہ کہا ہے، نہ کہ بعد میں دوبارہ مالک کی طرف جائیں اور اس کی طرف سے اجازت لے آئیں، پھر اجازت کے ذریعے سے معاملہ درست ہوگا، ایسا نہیں کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بعد یہ روایت ایک ایسے معاملے کی صحت پہ دلالت کر رہی ہے جو اگرچہ مالک کی رضایت کے بغیر ہے، لیکن بعد میں مالک کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہماری بحث کہاں پر ہے؟ ہماری بحث بے فضولی ہے۔ بے فضولی اسے کہتے ہیں پہلے کسی سے پوچھے بغیر معاملہ کریں، بعد میں مالک کی اجازت شرط ہے۔ یہ جو ہمارے بحث میں جو روایت ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کے پوچھے بغیر اس کے مال پہ تصرف ہوا ہے، لیکن بعد میں فائدہ معصوم نے کہا آپس میں تقسیم کرو، یہ نہیں کہا کہ مالک کی طرف سے اجازت لے لو پھر جو ہے نا تقسیم کرو۔ لہٰذا اس روایت کے اندر اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر اس صورت میں یہ روایت جو ہے نا بے فضولی سے ہی سرے سے خارج ہے، یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پر اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس صرف یہاں پر جو ہے اس صورت میں یہ روایت کیا ہو جائے گی، فقط باب مضاربہ کے ساتھ ایک خاص حکم تعبدی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا معاملہ کرے، آپس میں مضاربے کے طور پر ایسا معاملہ تو ہو جائے، بعد میں فائدہ ظاہر ہونے کی صورت میں جو ہے نا فائدہ تقسیم ہوگا، مالک کی اجازت کے ساتھ کوئی محتاج نہیں ہے، بس یہ ایک حکم خاص ہے، باب مضاربے کے ساتھ مختص ہے، یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی۔ بس صرف یہاں پر بے فضولی کی صحت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ جس طرح بے فضولی میں مالک کے اجازت کے بغیر معاملہ ہوتا ہے، اس روایت کے اندر بھی مالک کے اجازت کے بغیر کسی نے معاملہ کیا تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ بس صرف یہی اشارہ ملتا ہے، جس طرح بے فضولی میں مالک کے اجازت کے بغیر ہوتا ہے، اس روایت میں بھی مالک کے اجازت کے بغیر اس کے مال کے اوپر تصرف ہوا، اور معصوم نے کہا مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال پر تصرف ہونا جائز ہے۔ بس صرف یہ دونوں آپس میں مشابہ ہے اور اشارہ ملتا ہے، بے فضولی کی صحت کے اوپر ایک اشارہ ملتا ہے، کلی طور پر بے فضول کی صحت کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ ایک توجیہ یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہاں پر یہ ہے، نہیں بھائی یہاں پر جو ہے نا اجازت موجود ہے، آپ کو اجازت مالک کی طرف سے اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں دیکھو یہاں پر دو قسم کے روایت کو وجہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روایات ہمارے سامنے یہ ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ جو اس روایت کے اندر موجود ہے کہ مثلا مالک کے مال کے اوپر کوئی تصرف کریں اور تصرف کرنے کے بعد میں جو ہے نا فائدہ ہو جائے تو مالک کو مل جائے گا، مالک کی اجازت کا کوئی محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر آپ تصرف کر سکتے ہیں، مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتا ہے۔ یہ روایت اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس اور بہت سارے روایات موجود ہیں جس میں کہتے ہیں کہ کسی کے مال کسی کو دینے کے لیے مالک کی رضایت چاہیے، کسی مال کو کھانے کے لیے کسی غیر کے مال کو آپ کھانے کے لیے مالک کی اجازت چاہیے۔ ہاں اس طرح کے بہت سارے روایات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی کے مال میں تصرف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی رضایت چاہیے، اس کی اجازت چاہیے۔ تو یہ روایت کہتے ہیں مالک کی اجازت کے بغیر آپ اس مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور بہت ساری روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں کہتے ہیں مالک کی رضایت کے بغیر نہ مال نقل و انتقال ہوگا، نہ کھا سکتے ہیں، نہ آپ لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو وجہ جمع کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ وجہ جمع تک کرنے کا تقاضا ہم اس روایت میں بھی یہی کہتے ہیں، ہم اسی پر کرتے ہیں کہ پہلے مالک کے اجازت کے بغیر اس نے معاملہ کیا، بعد میں مالک کی طرف سے اجازت آئی ہے اور مالک کی اجازت کے ساتھ صحیح ہوا ہے۔ اور آپ کو کہاں سے پتہ چلا بھائی اس روایت کے اندر مالک کی رضایت آ گئی ہے، عفواً مالک کی اجازت آ گئی ہے بعد میں؟ تو کہتے ہیں تقریباً 2-3 قرینے وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، عام طور پر ایک انسان عام طور پر جو ہے نا مصنف فرماتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مال کے اوپر کوئی تصرف کرتا ہے تو آپ ممکن ہے پہلے راضی نہ ہو، یا مثلا ممکن ہے کہ آپ کی طرف سے اجازت نہ ہو، لیکن جب آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی آپ کے مال کے اوپر اتنے سارے فائدے آ چکے ہیں، تو انسان جو ہے نا مال کی خوشی میں یا اس فائدے کی خوشی میں غالباً خود بخود وہ راضی ہو جاتے، اجازت دے دیتا ہے۔ لہٰذا اس ربح آنے کی صورت میں فائدے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مالک کی طرف سے اجازت موجود ہے۔ یہ ایک بات انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر فائدہ موجود ہے، فائدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ ایک دوسری بات، یہ جو
ایک فائدہ دوسری جو ابھی ہم نے بیان کیا، دونوں روایتوں کو ضم کرنے کا تقاضا یہ ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے مال میں تصرف کرنے کے بعد سرے سے اس کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ کسی کے مال کو کھانے کے لیے ہمیشہ الاوقات پہلے اس کی طرف سے اذن ہونا چاہیے، بغیر اذن کے کبھی بھی تصرف کرنا درست نہیں ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان دونوں کو وجہ جمع کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی بھی کسی غیر کے مال میں تصرف کریں ابتدائی طور پر اجازت کے بغیر تو جائز ہے، لیکن اس معاملے کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ بعد اس کی اجازت چاہیے۔ تو ان دونوں قرینے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بے جو واقع ہوا ہے اور بعد میں مالک کی اجازت بھی ہے۔ اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں یہاں پر اس صورت میں بے فضولی کی صحت کے اوپر یہ معید بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں جو ہے نا روایت کی دو یعنی توجہ سمجھ آ گئی نا، ایک توجہ کے مطابق یہ بے فضولی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اس کے پیچھے اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری توجہ میں دلیل بن سکتی ہے، کیوں؟ ہمارے پاس جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر توجہ کر کے اجازت موجود ہے، کیوں؟ ایک فائدہ واضح ظاہر ہونے کی صورت میں مالک ہمیشہ راضی ہوتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ دوسرا ان دونوں روایتوں کی وجہ جمع سے ہم یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں پر مالک کی اجازت کے ساتھ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے، اجازت موجود ہے۔ تو ان دونوں کی بنا پر دو توجہات ہم نے پیش کی، ایک توجہ کے مطابق یہ بے فضولی کے اوپر دلیل نہیں بنتی ہے، دوسری توجہ کے مطابق یہ بے فضولی کے اوپر دلیل بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے کہا یہ معید بن سکتی ہے، دلیل نہیں بن سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے اندر دو احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مالک کی اجازت کے بغیر ہو، لیکن اجازت نامی کوئی چیز نہیں، اجازت کا محتاج نہیں ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے نہیں، اس معاملے کے اندر باقی روایتوں کے تناظر میں ان کے روشنی میں جب ہم ضم کریں گے تو مالک کی اجازت کے بغیر بھی ہوا ہے اور بعد میں اجازت بھی ہے، لہٰذا اس صورت میں بے فضولی کی صحت کے لیے دلیل یا معید بن سکتی ہے۔ تو دو احتمال موجود ہے، توجہ کی دو احتمال موجود ہے، تو ہر ایک احتمال کی صورت میں مصنف فرماتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی، کم از کم بے فضولی کی صحت کے اوپر معید یا دلیل تائید بن سکتی ہے۔ اسی کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں۔ مصنف فرماتے ہیں ھذا ثم انہ ربما یؤید، یہاں تک تو ھذا کا اشارہ، یہاں تک تو بے فضولی کی صحت کے اوپر کیا تھی؟ دلیل پیش کیا ہم نے، دلیل تقریباً 5 سے 6 دلیلیں پیش کی، مصنف نے صرف ایک کو قبول کیا۔ ثم یعنی ترتیب اور کیا ہے؟ عطف اور اس کے ساتھ ساتھ تاخیر اور ترتیب کے اوپر آتا ہے، پہلے دلیل پھر اس کے بعد جو ہے نا ترتیب کے ساتھ معید۔ پھر مصنف فرماتے ہیں ہم انہ ربما بس اوقات یؤید، تعید مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، صحت الفضولی، فضولی کی صحت کے اوپر معید بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور کچھ چیزیں تائید کے طور پر جو ہے نا موجود ہے، بل یستدل علیہ، پہلے کہا فضولی کی صحت کے اوپر کچھ چیزیں تائید ہے ہمارے سامنے، پھر کہا نہیں بلکہ وہ چیزیں بے فضولی کی صحت کے اوپر استدلال بھی کر سکتی، دلیل بھی بن سکتی ہے۔ بروایات کثیرۃ، کیسے صحت فضولی کے اوپر تائید پیش کر سکتے ہیں یا کیسے اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں؟ بروایات، بہت سارے روایات کے ذریعے سے، کثیرۃ بہت زیادہ ہے، لیکن وردت فی مقامات خاصہ، لیکن وہ روایات خاص مورد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، بعض روایات مضاربے کے مورد میں وارد ہوئے ہیں، بعض فلان مورد میں، بعض فلان مورد میں، یعنی خاص موارد کے ساتھ مختص ہے، خاص موارد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، تو ان سے ہمیں بے فضولی کی صحت کا اشارہ مل جاتا ہے۔ مثلا مصنف فرماتے ہیں مثل موثقۃ جمیل، ٹھیک ہے، ایک راوی ہے اس کا نام جمیل ہے اور اس نے جو روایت نقل کی وہ موثقہ ہے۔ اس روایت میں دیکھیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت کا متن یہ ہے فی رجل، ایک بندے کے بارے میں ہے، دفع الی رجل، ایک شخص نے دیا کسی دوسرے بندے کو، دفع کیا، دے دیا، مالن، کچھ مال، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لیشتری بہ بالمال، اس مال کے ذریعے سے وہ خریدیں، ضرباً، ضرب کہتے ہیں نوع من المتاع، ٹھیک ہے، مال کی یا متاع میں سے کوئی خاص قسم کے مال خریدیں، مضاربتاً، لیکن کس حالت میں اس کو خریدیں؟ مضاربے کے عالم میں، ٹھیک ہے، مضاربے کے طور پر جو ہے نا اس نے کچھ مال دیا اور آپ یہ لے لیں اور اس سے کوئی خاص قسم کی مال خریدیں اور آپ مضاربہ کریں، ٹھیک ہے۔
فاشترى غیر الذی امرہ، وہ جو بندہ عمال یا جسے کہتے ہیں عامل ہے، کام کرنے والا بندہ ہے، اس نے خریدا غیر الذی امرہ، اس مال کے غیر کو خریدا جس مال کے بارے میں مالک نے اس کا امر کیا تھا، اس کو نہیں خریدا، اس کے غیر کو خریدا۔ قال، معصوم کے سامنے پیش کیا تو امام سعدی نے فرمایا وہ ضامن، یہ جو مزدور ہے وہ ضامن ہوگا، کب؟ اگر مال اصل مال میں نقصان ہو جائے۔ والربح بینہما علی ما شرطہ، ٹھیک ہے، اگر فائدہ آ جائیں تو فائدہ دونوں کے درمیان برابر ہوگا یا تقسیم ہوگا، یا جو شرط انہوں نے رکھی ہے اسی کے مطابق دونوں کے لیے ہوگا، علی ما شرطہ، یا جو شرط انہوں نے رکھی گئی ہے اسی کے مطابق فائدہ دونوں کا ہوگا۔ وَنَحْوُهَا غَيْرُهَا الْوَارِدَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، اس کے علاوہ اور بہت ساری روایت ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، جو اس باب میں وارد ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کی بہت سارے روایات بے فضولی کی صحت کے اوپر یعنی دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا استدلال آپ نے خود کرنا ہے، کیسے بے فضولی کی صحت میں دلیل بنی، تو آپ خود کہتے ہیں دیکھو اس نے مال دیا تھا، اس کے مال میں اس سے پوچھے بغیر، اس نے کہا تھا فلاں چیز خریدے، اس سے پوچھے بغیر اس نے اس کے مال کے اوپر تصرف کیا، اپنی مرضی سے بے کیا، اور بے کرنے کے بعد میں جو ہے نا امام کے سامنے پیش کیا، اور امام نے کہا کہ جو کچھ فائدہ ہے تو آپس میں کیا ہو جائے گا، تقسیم ہوگا۔ بھائی اس نے فضولتاً جو معاملہ کیا تھا وہ صحیح ہوگا تبھی تو فائدہ آپس میں تقسیم ہوگا، اگر وہ معاملہ سرے سے ہی باطل ہے تو فائدے کیسے تقسیم ہوگا؟ لہٰذا فضولتاً اس نے اس کے مال کے اوپر تصرف کیا، اور بعد میں معصوم نے کہا اگر وہ راضی ہو جائیں یا فائدہ حاصل ہو جائے اور مالک راضی ہو جائے، اجازت دے دیں تو فائدہ آپس میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جدید آپ دوبارہ جا کے اس دکاندار کے سامنے جا کے بیتو اشتریتو کہیں پھر آپس میں فائدہ تقسیم ہوگا، کیوں؟ پہلے معاملہ فضولتاً واقع ہوا تھا وہ باطل ہے، ایسا نہیں کہا، جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ صحیح ہے، بس بعد میں مالک کی رضایت چاہیے، وہ راضی ہو جائیں تو فائدہ آپس میں تقسیم ہوگا۔ یہ بے فضولی کے لیے اس طرح سے انہوں نے استدلال کیا، دلیل کے طور پر استدلال کیا ہے۔ بس فإنہا، یہ جو روایت ہے، ٹھیک ہے، ان ابقیت علی ظاہرہا، ظاہر روایت، اگر روایت کو اپنے اسی ظاہر کے اوپر اگر باقی رہے تو من عدم توقف ملک الربح علی الاجازات، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں جاتی ہے من عدم توقف ملک ربح کی ملکیت کے لیے مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روایت کے اندر کوئی اجازت نامی کوئی چیز نہیں ذکر نہیں ہوا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مالک کے مال کے اوپر کوئی بغیر پوچھے اس سے معاملہ کرے، بعد میں فائدہ آ جائے تو فائدہ مالک کو مل جاتا ہے، مالک کی طرف سے اجازت نہ بھی ہو۔ ظاہر روایت سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے، اگر ظاہر روایت کو اپنی اسی حالت میں باقی رکھیں تو کما نسب الی ظاہر الاصحاب، جیسا کہ علماء ظاہر اصحاب کی طرف اسی بات کی نسبت دی، انہوں نے اسی طرح ہی کہا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی معاملہ کرے، مالک اجازت نہ بھی دے، اس کا فائدہ مالک کو مل جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وعد ھذا خارجا عن بیع الفضول بالناس، اگر یہی ظاہر روایت کے ذریعے سے اگر اس پہ استدلال کیا جائے، اسی پہ اگر باقی رکھیں تو پھر اس صورت میں یہ والی جو روایت ہے یہ بے فضولی سے کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی، خارجا عن بیع الفضول بالنص، ٹھیک ہے، نص کے ذریعے سے، اس روایت کے ذریعے سے یہ جو ہے نا یہ والی جو روایت ہے یہ مورد بے فضولی سے خارج ہو جائے گا، اس کا بے فضولی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ بے فضولی میں لابد بعد میں اجازت کے ذریعے سے صحیح ہوتا ہے، اس میں تو بعد میں اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ کما فی المسالک، جیسے کہ شہید ثانی نے کتاب مسالک میں بھی اسی ظاہر روایت کو اپنی جگہ پہ باقی رکھا ہے، وغیرہ اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے اسی طرح کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا نا، تو اب یہاں پہ دیکھیں مل کر ربح علی الاجازہ کما نسب الی ظاہر، یہ سارے بریکٹ ہے، تو مالک کی ربح کے لیے مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، اگر ہم روایت کو اپنے ظاہر کے اوپر باقی رہیں تو پھر اس صورت میں کان فیہا، اس روایت کے اندر استئناس لحکم المسئلہ، حکم مسئلہ سے مراد بے فضولی کی صحت کے اوپر ایک اشارہ ملتا ہے، اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت کے اوپر اشارہ ملتا ہے، نہ دلیل کچھ بھی نہیں بنتی ہے۔ اشارہ کیا ملتا ہے؟ ابھی ہم نے خود بتا رہے ہیں، دیکھو من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل مال المالک الی غیرہ، مالک کی مال غیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے مالک کی طرف سے اذن سابق کا ہونا محتاج نہیں ہے، اذن سابق کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اس روایت کے اندر اس بندے نے مال خریدتے وقت مالک کے اذن کے بغیر اپنی مرضی سے خریدا، یہ جائز ہے، معصوم نے کہا درست ہے، تو اسی طرح بے فضولی میں بھی ابتدا میں مالک کی اذن نہیں ہوتی، بس اس حوالے سے دونوں مشابہ ہے، اس حوالے سے مالک کی اذن کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اس کی صحت پر اشارہ ملتا ہے، لیکن کلی طور پر بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بنتی ہے۔ یہ ایک صورت ہے، ایک توجیہ ہے، اس صورت میں تو یہ بے فضولی کے لیے دلیل
نہ دلیل بنتی نہ تائید بنتی ہے۔ وَإِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى صُورَةِ رِضَى الْمَالِكِ بِالْمُعَامَلَةِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ، یا حملناہا کی میں روایت، یا ہم اس روایت کو حمل کریں علی صورت رضا المالک، مالک کی رضایت کی صورت پر، بالمعاملۃ معاملے کے اوپر، یعنی معاملے کے اوپر مالک راضی ہوا بعد ظہور الربح، فائدہ حاصل ہونے کے بعد، فائدہ آنے کے بعد مالک خوش ہوا اور انہوں نے کہا آجز تو میں نے اس معاملے کی اجازت دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے بھائی مالک نے اجازت دیا ہے، آپ روایت کو مالک کی اجازت کے اوپر حمل کرتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، کما ہوا الغالب، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ غالباً عام لوگ جب فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ راضی ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی معصوم نے کہا فائدہ حاصل ہونے کے بعد اس مالک کے لیے دے دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک راضی ہوا ہے تو فائدہ اس کو دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو مالک کی رضایت کی صورت پر بھی ہم حمل کر سکتے ہیں، کہنے کا مطلب مالک کی اجازت بھی ہے، اس روایت میں مالک کی رضایت بھی ہے، اجازت مالک بھی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ تو کہتے ہیں ربا کے ذریعے سے مالک راضی ہوتا ہے اور اجازت آتا ہے، یہ ایک صورت ہوا۔ دوسرا وحملناها على صورت رضا المالک، یا وحملناها ومقتضى الجمع، یا مالک کی اجازت موجود ہونے پر ہم ایک اور طریقے سے ثابت کرتے ہیں، کیسے؟ ومقتضى الجمع بین هذه الاخبار، یہ روایات، ٹھیک ہے، جو کون سی روایات؟ جو ابھی ہم نے ذکر کیا، جو کہتے ہیں کہ مالک کی رضایت کا محتاج وہ کیا ہے؟ مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، ربا آ جائیں تو ربا مالک کی اجازت کے بغیر بھی معاملہ ہو بھی جائے، ربا بعد میں مالک کو مل جائے گا، مالک کی اجازت نہ بھی ہو۔ تو اس قسم کے روایت جس میں مالک کی اجازت کے کوئی محتاج نہیں ہے، اس روایات کو، اس کا تقاضا بین حجر و بینما، دوسری طرف وہ روایات جو دل علی اعتبار رضا المالک فی نقل مالہ، کسی کے مال کو کسی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لابد اس مالک کی رضایت شرط ہے، یہ ایک قسم کی روایات، یہ ایک قسم کی روایتیں ہیں جو نہیں پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والنہی عن اکل المال بالباطل، وہ روایت جو کہتے ہیں کہ کسی کے مال کو باطل طریقے سے کھانا حرام ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ دو روایت ہو گئی نا ہمارے سامنے، یعنی کسی کے مال کو کھانا، کسی کے مال کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھانا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر دو روایت ہے، ایک کیا ہے؟ علی اعتبار رضا المالک فی نقل مالہ والنہی عن اکل المال الباطل، یہ دونوں کہتے ہیں کہ اجازت کے بغیر مالک کے مال کھانا جائز نہیں ہے۔ آج کی جو ہم نے روایت پیش کی اس میں کہتے ہیں کہ ربا آ جائے تو مالک کو دے دے، مالک کی اجازت نہ بھی ہو، تو ایک کہتے ہیں مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں، کسی کے مال میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضایت اور اس کی اجازت شرط ہے۔ تو ان دونوں کو جمع کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ ومقتضى الجمع هذه الاخبار وبينما دل على فلان 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 اندرجت المعاملة في الفضول، ان دونوں کو جمع کرنے کا تقاضا یہ روایت بے فضولی کو بھی شامل کر دیتی ہے، بے فضولی کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے۔ جمع کیسے کریں گے بھائی؟ ہم کہتے ہیں جمع، ہم نے اس روایت کے ظاہر کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں بغیر اجازت کے کسی کے مال میں تصرف جائز ہے اور اس کی اجازت کا بھی محتاج نہیں ہے، فائدہ ہو جائے تو مالک کی اجازت کے بغیر بھی اس کو ملے گا۔ ہم اس روایت کی اس ظہور میں بھی ہم تصرف کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسری روایت کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کسی کے مال میں تصرف کے لیے ابتدا میں ہر حوالے سے مالک کی اجازت چاہیے، اس کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں کے ظہور میں ہم تصرف کر کے یہ کہیں گے کہ کسی کے مال میں اگر آپ تصرف کرنا چاہتے ہو ابتدائی طور پر اجازت کی کوئی اذن کا محتاج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں اس کی اجازت چاہیے۔ تو ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت کے اندر جو ہے نا پہلے مالک کی اجازت نہیں ہے، بعد میں فائدہ حاصل ہونے کی صورت میں مالک نے اس کو اجازت دیا ہے۔ ایک تو وہی غالباً فائدے کی وجہ سے اجازت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، دوسرا ان دونوں قسم کی روایتوں کو جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کی اجازت شامل ہے، مالک کی اجازت موجود ہے۔ اس صورت میں بے فضولی کے صحت کے اوپر یہ دلیل بن سکتی ہے، یہاں پر جو ہے نا بعد میں اجازت لابد موجود ہے۔ وصحتها فی خصوص المورد، لیکن صحیح ہے، لیکن اس وصحتها اور اس روایت کے ذریعے سے بے فضولی کی صحت مختص ہو جائیں گے کہاں پر؟ باب مضاربہ میں، مورد سے مراد باب مضاربہ میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ احْتُمِلَ كَوْنُهَا لِلنَّصِ الْخَاصِ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نص خاص ہے۔ مثلا یہاں پر دیکھو، یہ اس لیے کہا کہ دیکھو یہ جو فضولتاً ہوا ہے اور فضولتاً ہونے کے بعد مالک کی اجازت کے ذریعے سے معاملہ صحیح ہوا ہے اور فائدے ایک دوسرے کے درمیان تقسیم ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ روایت احتمال یہ ہے کہ صرف باب مضاربہ کے ساتھ مختص ہو،
فضولی صرف مضاربہ میں ہو سکتا ہے، یہ روایت فقط مضاربے کے ساتھ مختص ہے، تمام بے کی صحت کے اوپر، تمام کلی طور پر بے فضولی کی صحت پر آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو اگرچہ یہاں تک بے فضولی کی صحت کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے، لیکن اس روایت کے ذریعے سے فضولی کی صحت فقط مضاربہ کے مورد میں صحیح ہو سکتا ہے، یہ احتمال موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نص خاص ہے، مضاربے کے ساتھ خاص ہے، تو فقط مضاربے میں فضولی صحیح ہو سکتی ہے اسی روایت کے ذریعے سے، لیکن اسی روایت کے ذریعے سے تمام بے فضولی کی صحت پر آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں، الا مگر ان کی انہا یہ جو روایت ہے لا تخلو عن تأیید للمطلب، بس کلی طور پر بے فضولی کی صحت کے لیے تائید بن سکتی ہے، دلیل اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ احتمال ہے کہ یہ جو روایت ہے فضولی مضاربے میں اگر فضولی واقع ہو جائے تو اس کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے، اس کی صحت پر دلیل بن سکتی ہے، اسی کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال ہے، ہر بے فضولی کی صحت پر یہ دلیل نہ ہو، فقط مضاربے کے ساتھ مختص ہو، یہ احتمال موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مکمل طور پر کلی بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، مگر ان کی فقط تائید بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا تائید کی وجہ، ورنہ بہترین روایت ہے، واضح طور پر روایت ہے، لیکن تائید کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ روایات باب مضاربہ کے ساتھ خاص ہونے کا احتمال ہے، ممکن ہے معصوم کا قصد یہ ہو یہ جو فضولی صحیح ہوا ہے صرف مضاربہ میں صحیح ہے، عام معاملے کے اوپر آپ اسے استدلال نہیں کر سکتے ہیں، یہ احتمال موجود ہے، لہٰذا اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل نہیں بن سکتی بلکہ تائید بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں اسی روایت کے ذریعے سے یہاں پر کیا ہے، تائید بن سکتی ہے، دلیل نہیں بن سکتی، سیم اسی دلیل کی طرح ہے، یہ والی جو تائید بھی ہے نا سیم پہلے والی کی طرح، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اسی طرح جو ہے نا ہمارے پاس ایک اور جو ہے نا روایت موجود ہے جو کس کے حوالے سے ہے، کسی بچے کے مال کے اوپر اگر کوئی بندہ تصرف کرے ولی کی اجازت کے بغیر، کیونکہ بچے کیا اجازت تو شرعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے، تو بچے کے مال کے اوپر جو ولی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کے والد ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، تو اگر کوئی کسی بچے کے مال کے اوپر تصرف کرنا چاہتے ہیں تو ولی کا اذن، ولی کی اجازت کیا ہے، ضروری ہے، اگر کوئی بچے کے مال کے اوپر تجارت کرے لیکن اس کے ولی کے اذن کے بغیر یا اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں کسی بچے کے مال کے اوپر ایک بندے نے اجازت کے بغیر اس نے تصرف کیا، تجارت کرنے کے بعد کیا ہوا، بعد میں فائدہ حاصل ہوا، پھر وہی طرح ربا حاصل ہوا، تو معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے کہا ربا کس کے لیے ہے، یتیم کے لیے ہے، مال یتیم کا ہے تو ربا بھی یتیم کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو بھائی پھر سیم اسی کی طرح ہی ہے، مال کسی اور کا تھا، کسی سے پوچھے بغیر کسی نے اس کے اوپر معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد اتنا زیادہ فائدہ آ گیا، معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے کہا معاملہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر چیز سے پوچھے بغیر فضولتاً معاملہ کیا ہے، بیتو اشتریتو جتنے بھی آپ نے کر کے تصرف کیا وہ ٹھیک ہے، بس بعد میں جو ہے نا فائدہ کیا ہو جائے گا، یتیم کے لیے ہوگا۔ بھائی اس کے مال کے اوپر جو فضولتاً معاملہ ہوا تھا، فضولتاً وہ صحیح ہوا، تبھی تو فائدہ یتیم کے لیے ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ فائدہ یتیم کے لیے ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو پہلے اس کے مال کے اوپر فضولتاً تصرف کیا تھا، معاملہ ہوا تھا، بے ہوا تھا، وہ درست ہوگا، تبھی تو یتیم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی روایت کے اندر دو احتمال ہیں، ٹھیک ہے، ایک احتمال کے مطابق، ایک توجیہ کے مطابق یہ بے فضولی کی صحت کے اوپر دلیل تائید بن سکتی ہے، کیسے، کب، اگر ہم کہیں کہ بعد میں ولی کیا دے، اجازت دے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اس روایت کے اندر یہ مطلقہ ہے نا، اطلاق ہے کہ معصوم یہ نہیں کہا بعد میں جو ہے نا فائدہ آنے کی صورت میں اگر جو ہے نا ولی اجازت دے تو یہ کس کے لیے ہوگا، بچے کے لیے ہوگا، فائدہ نہیں کہا، بس فائدہ آنے کی صورت میں فائدہ کس کے لیے ہوگا، بچے کے لیے ہوگا، چاہے ولی کی طرف سے اجازت ہو یا اجازت نہ ہو، اجازت کی طرف کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فائدہ آنے کی صورت میں فائدہ مطلقہ یتیم کے لیے ہوگا، اجازت نہ بھی ہو، اس صورت میں یہ ہمارے لیے دلیل
نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی اجازہ نامی کوئی چیز نہیں ہے. مطلقہ فائدہ اس کے لیے مل جائے گا، مال اس کے ہے تو فائدہ بھی اسی کا ہوگا، اس کی طرف سے اجازہ نہ بھی ہو. اگر اس چیز کے اوپر حمل کریں تو پھر اس صورت میں یہ بے فضولی کے لیے دلیل یا تائید نہیں بن سکتی. کیوں؟ یہاں پر اس کے بعد جو ہے نا اجازہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ بے فضولی میں بعد میں اجازہ ضروری ہوتا ہے صحت کے لیے مالک کی طرف سے. یہاں پر کوئی اجازہ نہیں ہے، اس وجہ سے ایک توجیہ کے مطابق یہاں سے بے فضولی سے خارج ہو جائے گا یہ روایت، اس کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے کہا تھا سیم اسی پہلے والے کی طرح ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے جو ہے نا ایک وہی وجہ جم، اسی لیے کہا نا دیکھو یستانس بہا بالتقریب المتقدم، تقریب متقدم وہی بات ہے جو ہم نے دو روایتوں کے درمیان جم کرنے کا تقاضا. جم کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ روایت کہتی ہے کہ کسی کے مال میں جو ہے نا آپ مرضی سے تصرف کریں، تصرف کرنے کے بعد مالک کی طرف سے اجازہ نہ بھی ہو، یہ فائدہ کیا ہو جائے گا؟ اسی کے لیے ہو جائے گا. اجازہ نامی کوئی چیز کا ہمیں محتاج نہیں ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کے مال میں تصرف کرو، فائدہ آ جائے تو مالک کے لیے ہو جائے گا. وہاں پر کسی کی طرف سے مالک کی طرف سے کوئی اجازت کا محتاج نہیں ہے. یہ روایت یہ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت ساری اور روایت موجود ہے جو کہتے ہیں کہ اکل مال غیر حرام ہے. کسی کے مال کو کسی کی طرف منتقل کرنے کے لیے اس کی اجازت شرط ہے. تو ان روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے اجازے کے بغیر، مالک کے اشارے کے بغیر اس کے مال کو حرکت دینا حرام ہے. تو ہم کہتے ہیں نہ یہ روایت جو پہلے ہم نے ذکر کیا اس کا ظہور درست ہے نہ اس کا درست ہے، بلکہ ہم وجہ جم کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ جم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت سے مراد جو کہتے ہیں اجازت کا محتاج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابتدائی طور پر اجازت کا محتاج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اجازت شرط ہے. اجازت شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تصرف کرنے کے بعد مالک کی رضایت شرط ہے. اس طرح سے وجہ جم کریں تو پھر اس صورت میں یہ بے فضولی کے لیے دلیل بن سکتی ہے. پھر تائید کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا کسی خاص مورد کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے ہمیں احتمال ہے کہ یہ روایت اسی خاص مورد کے ساتھ مختص ہو، لہٰذا فقط ہم یہاں سے بے فضولی کی صحت کے لیے اشارہ مل سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ تائید ہے، دلیل نہیں ہے. ومن هذا القبیل، اسی قبیل میں سے جو قسم اول تائید قسم اول کے قبیل میں سے ہیں الاخبار الواردۃ، وہ روایات جو وارد ہوئے ہیں فی التجار، اس تجارت کے بارے میں. کون سی تجارت؟ جو غیر الولی، ولی کے علاوہ غیر ولی جو بچے کے مال کے اوپر تجارت کرتا ہے، اس حوالے سے وارد ہوئے ہیں ایک روایات. ٹھیک ہے، وہ روایت بھی اسی قبیل میں سے ہے. فی مال الیتیم، مال یتیم کے اوپر ولی کے علاوہ کوئی تجارت کریں اور تجارت کرنے کے بعد مولا کے سامنے پیش کیا یہ سارا معاملہ، اور مولا نے جو ہے نا مولا کی طرف سے روایت وارد ہوئی ہے، وہ بھی اسی مورد میں سے ہیں. وَأَنَّ رِبْحَ لِلْيَتِيمِ، اور معصوم نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا، معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے کہا ربا کس کے لیے ہیں؟ یتیم کے لیے ہیں. تو اس روایت کے اندر بھی وہی دو توجیحات ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا نا فَإِنْ أُبْقِيَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا وَإِنْ حَمَلْنَا عَلَى صُورَةٍ فَلَانَ فَلَانَ، دو توجیہ کے تھے، یہاں پر بھی اسی طرح ہے. فَإِنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ عَلَى صُورَةِ إِجَازَةِ الْوَلِي، پہلی صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ولی کی اجازت کی صورت کے اوپر حمل کریں. پہلے اسے پوچھے بغیر معاملہ ہوا ولی کے مال کے اوپر یا بچے کے مال کے اوپر، بعد میں ولی کی طرف سے اجازہ آ گئی، تو پھر اس صورت میں کما ہوا صریح جماعت، جس طرح اسی بات کے اوپر ہمارے بہت سارے علماء نے تصریحاً کہا ہے. مال بچے کے اوپر جو ہے نا معاملہ ہو چکا ہے، بعد میں ولی نے اس کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، اس روایت کے اندر بہت سارے علماء نے یہی کہا بھائی یہاں پر بغیر اجازت کی نہیں ہے، اجازت کے ساتھ ہے، ولی نے بعد میں اجازت دی ہے. طبعا شہید کی تعبیر کرتے ہوئے بہت سارے علماء کا فتاویٰ موجود ہے. تو کان من افراد المسئلہ، پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے جو بچے کے مال کے اوپر ہوا ہے، یہ بھی بے فضولی کے افراد میں سے ہوں گے. مسئلہ سے مراد مسئلہ بے فضولی کے افراد میں سے ہوگا. اس کے مال کے اوپر اسے پوچھے بغیر فضولتاً معاملہ ہوا، بعد میں اس کا مالک ولی ہے، ولی نے اجازت دیا تو معاملہ صحیح ہوا، فائدہ جو ہے نا بچے کو ملا، یہ بھی بے فضولی کے افراد میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اما وَإِنْ عُمِلَ بِإِطْلَاقِهَا، اطلاقها سے مراد یعنی اطلاق روایت مطلق ہے، اس میں مالک کی طرف سے یا ولی کی طرف سے بعد میں اجازت اظہار نامی کوئی چیز نہیں ہے. بس معاملہ ہوا، فائدہ آ گیا تو فائدہ ولی کے لیے، بچے کے لیے ہے، یتیم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سواء کان من الاجازہ ام لا، مثلا وہاں پر اجازہ موجود ہو یا اجازہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے.
یا مثلا یتیم کی طرف سے اجازت ہو، یعنی یہ روایت مطلق ہے بھائی، یہاں پر کوئی اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے، بس معاملہ ہوا اس کے مال کے اوپر کسی نے تصرف کیا، تجارت کی، فائدہ آ گیا تو فائدہ یتیم کے لیے ہے، یہاں پر اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعد میں اس روایت کے اندر کوئی اجازت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر اس اطلاق کو ہم اطلاق روایت پر یا ظاہر روایت کو باقی رکھیں، کما عن جماعت، مصنف فرماتے ہیں جس طرح بہت سارے جماعت کا یہی نظریہ ہے، فائدہ اس کے لیے ہے، لیکن یہاں پر کوئی جو ہے نا یہاں پر کیا ہے، اجازت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ممن تقدمہم، جیسے کہ یہ جو بہت سارے جو شہید اور ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کا یہی نظریہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں خرجت عن مسئلۃ الفضولی، اس صورت میں پہلے روایت کی طرح یہ فضولی سے خارج ہو جائے گی، کیوں؟ یہاں پر بعد میں کوئی اجازت نامی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ روایت فضولی کے اوپر دلیل یا تائید نہیں بن سکتی۔ لیکن یستأنس بہا بالروایت، لیکن اس روایت کے ذریعے سے اشارہ ملتا ہے لہا لصحت بالفضولی، بے فضولی کی صحت کے لیے اس کی طرف سے کوئی تھوڑا کیا ہے، اشارہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصنف فرماتے ہیں یہاں پر اشارہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے بالتقریب المتقدم، لیکن وہ اشارہ کیسے ملے گا؟ پہلے ہم نے دو قرینہ بیان کیا تھا، تقریب متقدم میں ہمیں اجازت کے اوپر اشارہ ملتا ہے، اجازت موجود ہونے کے اوپر ہمارے لیے قرینہ موجود ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا غالباً فائدہ آنے کی صورت میں مالک راضی ہوتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اجازت موجود ہے۔ دوسرا، ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے کا تقاضا یہاں پر کیا ہے، مالک کی طرف سے اجازت موجود ہے، یہ ایک احتمال۔ تیسرا احتمال یہاں پر اس روایت کے اندر یہ موجود ہے، یہ تیسرا احتمال وربما احتمل دخولها فی المسئلہ، بس اوقات احتمال دیا گیا ہے دخولها، یہ جو روایت ہے داخل ہوگا فی المسئلہ بے فضولی کے اس مسئلے میں داخل ہوگا، کیسے؟ من حیث ان الحکم بالمضی اجازت الہیۃ لاحقۃ للمعاملۃ، بھئی اس معاملے میں اجازت لاحقہ موجود ہے لیکن امام کی طرف سے ہے، معاملے کے جو ہے نا اجازت الہی موجود ہے۔ تو کوئی کہتا ہے بھائی یہاں پر مالک کی ولی کی اجازت نہ بھی ہو پھر بھی یہ معاملہ بے فضولی میں شامل ہو سکتا ہے، کیسے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا امام کی اجازت موجود ہے۔ ہم نے کہا نا کہ جس کے کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی امام ہے، جس کے کوئی وارث نہ ہو جس کا وارث نہ ہو تو وارث امام ہے، تو یہاں پر امام کی طرف سے کیا ہے، اجازت موجود ہے، امام کی طرف سے اجازت موجود ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہ صرف احتمال ہے، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ خط عمل میں کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھو ہماری بات کس میں ہے، ہماری بات اس میں ہے کہ ہم دو بندے آپس میں معاملہ کرتا ہے، کسی کے مال کے اوپر کوئی پوچھے بغیر معاملہ کرتا ہے، تو یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس میں ہماری بات اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ امام کی اجازت سے ہمارا کوئی سرکار نہیں ہے، امام تو ہر چیز کے اوپر ولی ہوتا ہے، امام کی اجازت ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ایک۔ دوسری بات، اگر امام کی طرف سے اجازت موجود ہو تو ہم نے پہلے کہا تھا امام کی طرف سے اجازت ہمیشہ کسی معاملے کے پہلا اجازت ہوتا ہے، معاملہ ہونے سے پہلے ابتدا میں امام کی طرف سے اجازت ہوتا ہے، نہ کہ معاملہ حاصل ہونے کے بعد مولا کی طرف سے امام کی طرف سے اجازت ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندے کے کوئی وارث نہیں ہے تو وارث نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں ہی اس کا وارث امام ہوتا ہے، امام کسی معاملے کو پہلے سے صحیح قرار دیتے ہیں، پہلے سے ہی اس کی طرف سے اجازت دیتا ہے، اس سے پوچھے بغیر معاملہ کریں، بعد میں اجازت دے دیں، یہ امام کے وظائف میں سے نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ بے فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ ہم دو بشر آپس میں معاملہ کریں اور اس سے پوچھے بغیر کسی کے مال پہ معاملہ کریں تو بعد میں اجازت کے ذریعے سے صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ہماری بات اس میں ہے۔ اجازت الہی یا اجازت امام کے ساتھ مختص نہیں، وہ تو کل کائنات ہی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس میں ہمیں کسی اجازت کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس اجازت الہی سے نہیں ہے بلکہ اجازت بشر سے ہے، لہٰذا اس کا ہمارے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، لہٰذا فتح عمل میں اسی کی طرح اشارہ ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہاں پر یہی ہوا کہ مصنف نے کہا اس دو روایت کے اندر دو احتمال ہے، ممکن ہے اس روایت کا ظہور اس طرف سے ہو یا وہاں پر کسی نامی اجازت نامی کوئی چیز کی ضرورت نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے، بے فضولی یہاں سے خارج ہو جائے گا۔ ممکن ہے یہاں پر فائدہ آنے کی وجہ سے مولا کی اصل مالک کی طرف سے یا ولی کی طرف سے اجازت ہو، یا وجہ جمع کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اجازت ہو، اس صورت میں جو ہے نا یہ بے فضولی کے لیے دلیل و تائید بن سکتی ہے۔ لیکن دلیل کیوں نہیں بنی؟ دلیل اس لیے نہیں بنی کیونکہ یہ دونوں روایت کسی خاص مورد کے ساتھ ہے، ایک مضاربے کے ساتھ ہے، ایک وہ کیا ہے، ولی کے کیا ہے، بچے کے
مال کے اوپر تجارت کرنے کے حوالے سے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں روایت انہی کے ساتھ مختص ہو، دوسروں کے لیے یہ دلیل نہ بن سکتا ہو۔ اس احتمال کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی بلکہ یہ تائید بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔